بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ چکا ہے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے، فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، پس اس نے ہدایت پائی اپنے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، پس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی کارساز، واتبع، اور آپ پیروی کیجئے، ما یوحا الیک، اسی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، واصبر، اور آپ صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قُلْ یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، سورہ یونس کی آخری آیات، اور سورت مبارکہ یہ مکی سورت تھی، اس میں زیادہ تر عقائد کا بیان تھا تفصیل کے ساتھ، توحید کا، رسالت کا، حقانیت قرآن کا، اور بعد الموت کا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو ہر مکی صورت میں کہیں کوئی مسئلہ تفصیل سے ہوتا ہے، کہیں دوسرا ہوتا ہے، لیکن تقریباً اسی کے ارد گرد یہ تمام مضامین گھومتے ہیں۔ اور توحید کے سلسلے میں شرک کی تردید، اسی طریقے سے رسالت کے سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں، اور جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اور جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان لوگوں کی تردید ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آخر میں رب العالمین فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، او لوگو، تمام انسانیت سے خطاب۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومی نبی نہیں تھے، بلکہ بین الاقوامی پیغمبر تھے۔ تمام عالم انسانیت صرف نہیں بلکہ عالم جن کے بھی پیغمبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی کئی صورتوں میں جنات کا باقاعدہ تذکرہ ہے، اور وہ باقاعدہ جا کر اپنے قوموں کو پھر وہ دعوت دیتے ہیں کہ سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ جن مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، اس میں ان کے تمام حالات ہیں کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں، اور انسان ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ان سے کیسے کیسے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے، کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے، جن کیا کر لیں، انسان تو اللہ کی وہ مخلوق ہے، جب انسان آئے تو جنات زمین چھوڑ کے وہ ویرانوں میں بھاگ گئے۔ غور کریں اس بات پر، اس زمین پر انسانیت سے پہلے، انسانوں کی تخلیق سے پہلے کون تھے؟ جنات تھے، جنات آباد تھے۔ جب انسان آئے بھاگ گئے، اور اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جنات سے ڈرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جنات نے یہ کرنا تو جنات نے وہ کرنا، تو موکلات نے یہ کرنا تو موکلات، کچھ بھی نہیں۔
انسان ہے، رش کے ملائک، انسان رش کے ملائک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے. لیکن یہی انسان جب انسانیت سے نکل جاتا ہے تو خود اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کتوں سے بھی بدتر ہے، چوپایوں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. پھر ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دی ہے. یہ رش کے ملائک تب ہے جب اللہ کا مطیع اور فرمان بردار ہو، رسول اللہ مبارک کا سچا غلام ہو، تو پھر یہ رش کے ملائک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے. قرآن کریم کی شکل میں حق آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، اور حق آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درخشندہ شریعت کی صورت میں. اس کو اپنا لو. قد جاءکم الحق من ربکم. آگے جو کوئی کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. جو ہدایت پائے گا فائدہ کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا. ایک بندہ غلط راستے پر چلتا ہے، آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، بھائی ادھر سے نہ جاؤ، وہ آگے ڈاکو بیٹھے ہوئے وہ آپ کو لوٹ لیں گے. ہو گئے اجا جا اپنا کام. جب اس کو وہاں پر پھینٹی بھی پڑتی ہے تو فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. اگر مان جائے گا ادھر سے نہیں جائے گا تو نقصان سے بچ جائے گا. آپ نے کہا بھی اور کہا جا اور ادھر جا کے آپ نے صحیح کہا تھا، پھر صحیح کہنے کا کیا مانا؟ تو فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه اور ومن ضل فانما يضل عليها. اور جو گمراہ ہوا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب محتاج فقیر ہو اللہ کی طرف، اور وہ بے نیاز خود تعریفوں والا ہے، تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں. خود رسول اللہ مبارک فرماتے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگار تیری جیسی تعریف کرنی چاہیے میں نہیں کر سکا. حضور فرما رہے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ تو خود تعریفوں والا ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی میرے اور آپ کے درود شریف کی بھی ضرورت نہیں ہے. خود رب ان اللہ و ملائکتہ یصلون، پڑھ لو گے تمہارا فائدہ ہے، درود ایک بار پڑھو گے رحمتیں 10 نازل ہوں. جی من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا. جو ایک بار درود پڑھے گا حضور فرماتے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں اتریں گی. 10 رحمتیں. رحمت کے طلبگار ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس قاری صاحب کو کہنا دعا کریں، ٹھیک ہے؟ رحمت کے طلبگار تو ہیں لیکن کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، پیر صاحب کو دعا کرانی ہے، مول صاحب کو دعا کرانی ہے کہ جی بس اللہ مہربانی فرما، دعا فرما. وہ اللہ کے نبی نے فرما دیا مہربانی چاہیے مجھ پر درود پڑھو، بات ختم. ضرورت کیا؟ چلتے پھرتے پڑھو، جب جی چاہے پڑھو، جہاں جی چاہے، جگہ گندی نہ ہو بس. جی دل ہی دل میں پڑھو، اور ایسے پڑھو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. دنیا کا مجازی عاشق جب محبوبہ سے بات کرنی ہو تو اپنے گھر والوں کے سامنے بھی نہیں کرتا، نکل جاتا باہر اپنے کمرے میں جا کے تنہائی میں کیا کرتا ہے. ہاں تو پھر ہم لوڈ سپیکر ہو تو جی صلی اللہ علیہ، نہیں بھائی لوڈ سپیکر ہو یا نہ ہو، کیا ہے؟ ہاں تنہائی میں پڑھو، ایسے پڑھو دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا کس سے ہے. بس یار یہ کچھ گنگناتا رہتا ہے.
پتہ نہیں یہ کچھ لگا رہتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہاں یہ ہے. تو فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی اپنے لیے، گمراہ ہوا وبال اپنے اوپر پڑے گا. ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جیسے دنیا میں کچھ ایسے افعال ہیں، ایسے کام ہیں کہ اگر وہ ایک بندہ خود بھی کرتا ہے تو تکلیف دوسروں کو بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک عام سی مثال ہے، ایک بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں. جو بندہ سگریٹ نہیں پیتا اس کے اوپر وہ دھواں کیسے لگتا ہے؟ حالانکہ سگریٹ پی کون رہا ہے؟ ہاں لیکن تکلیف آپ کو بھی ہو رہی ہے. تکلیف ایسے ہی دنیا کے آپ نے خوشبو لگائی ہے تو خوشبو تو آپ نے لگائی ہے، ہاں خوشبو آپ نے لگائی ہے، لیکن دوسروں کو بھی معطر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے ہی اعمال کا بعض اوقات انسان جو کام کرتا ہے تو اس کا وبال دوسروں پر بھی پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بے نمازی کا اثر 40 گھروں پر پڑتا ہے. ایک بے نمازی کا اثر بولو. میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. یہ وہ باتیں نہیں جس کو انسان خود سمجھ سکے، یہ وہ معاملات ہیں جو وحی کے ذریعے سے رسول اللہ مبارک نے بتائے ہیں کہ ایک بے نمازی ہے، اس بے نمازی کی نحوست کا اثر کہاں کہاں پڑ رہا ہے. تو جس گھر میں 40 بے نمازی ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ جس محلے میں ایک بے نمازی ہے اور اس کا اثر کہاں ہے؟ تو جس گھر میں 40 بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت آئے گی. نحوست ہی نحوست. ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہر کسی اپنی قبر میں جانا ہو. بھائی جانا ہے، کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہو، ساتھ والی فیکٹری میں آگ لگی ہو، اس کی دیوار کے ساتھ آپ کی فیکٹری، آپ کا گھر ہے، تو آپ کا نقصانوں کی سڑن دے ہونا تو کار ہے نا. ہاں کہیں گے نیند آئے گی؟ ہاں کہیں ادھر نہ آ جائے، کہیں ادھر نہ آ جائے. یہی حالت دین کا بھی ہے، دینی اعمال کا بھی ہے. ساتھ والے گھر میں بے دین ہے، کہیں ان کی نحوست میری طرف نہ آ جائے. جی 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 یہ ہے وہ. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فمن اہتدی فانما یہتدی. اللہ نہ کرے محلے میں ایک اوباش نوجوان ہو، پورے محلے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ نہ کرے محلے میں ایک نشئی ہو، کوئی چیز محفوظ رہے گی؟ ہاں کوئی موٹر رہے گی؟ کوئی تار رہے گی بجلی کی؟ ہاں حالانکہ اس کا اپنا کام ہے نشہ، لیکن سب کو پتا ہے نہیں جی یہ اگر نشئی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، ہم سب کا بیڑا غرق کرنا ہے. ایسے ہی اگر محلے میں ایک بے دین ہے، اس بے دین کی بے دینی کی وجہ سے اس کی نحوست وہ پورے محلے پر کیا ہے، اثر انداز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. بہرحال فرمایا وما انا علیکم بوکیل. یہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دیتے ہیں. یہ تسلی ہے. قرآن کریم میں کہیں ہے میرے محبوب لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے وما انت علیہم بجبار وما انت علیہم لست علیہم بمسیطر. آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے، کارساز نہیں ہے. اور کہیں اللہ فرماتے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے کہ ایمان نہیں لاتے. یہ کیوں؟ یہ بار بار تسلی کیوں دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے تھے. جی جی ساری رات روتے تھے کہ اللہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے میرے محبوب بس کر دیں، آپ سے نہیں پوچھیں گے ہم، آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دائم الفکرت حزینا، حدیث صحیح، دائم الفکرہ، ہمیشہ ایک سوچ میں ڈوبے رہتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے حضور کی، ہمیشہ کیا ہے؟ غمگین رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیں، ذخیرہ احادیث میں آپ کو چند مواقع ملیں گے جہاں صحابہ نے کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ. یہ چند ایک الفاظ ملیں گے آپ کو احادیث میں کہ حضور نے تبسم فرمایا، مسکرائے، حضور مسکرائے. چند مواقع، ٹائم نہیں مطلب میں تفصیل عرض کروں، چند مواقع کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ہنس پڑے. یہ تبسم یہ ہے کہ ہونٹ بھی نہ کھلے، مسکراہٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جائے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں اسمائلی. اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمائل. اور ایک ہے ضحک، ہنسنا. تو ضحک یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی آواز یہ ہو کہ ساتھ والا بھی سن لے اور آپ خود بھی سن لیں اور تھوڑے سے ہونٹ کھل جائے اور دانت نظر آ جائے. یہ کیا ہے؟ اور یہ جو ہمارے ہاں 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 یہ ہے ہی نہیں. اور بھئی یہ تو غافل انسان کا کام ہے. اور حضور تو ہمیشہ غمگین رہتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کا سینہ پھٹ جائے گا. کیا کر رہے ہیں؟ بس کر دے، غم نہ کریں. امان علیکم بوکیل، میں کارساز نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین بار بار تسلی دیتے، میرے محبوب چھوڑ دیں، بس آپ کا کام ہے علیک البلاغ علینا الحساب، پہنچانا آپ کا کام ہے، پوچھنا میرا کام، میں ان کو خود نمٹ لوں گا. آپ فکر نہ کریں، بس آپ نے جو کام کر دیا ہے. بلکہ ایک عجیب جملہ ہے، کائنات میں آج تک کوئی شخص، کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا جو دنیا میں آ کر اس نے کہا ہو کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا میں نے وہ کر دیا. صرف ایک ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں رب نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت اتری، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا تمغہ تھا، بہت بڑا اعزاز تھا. سب صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. غیر مسلم سنتے تھے تو حضرت عمر سے کہتے تھے، یہود بھی، کہ یہ تو عید کا دن ہونا چاہیے، اتنا بڑا اعزاز آپ کو ملا ہے. ایک بابا رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اور ایک بابا جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا جی تجھے بس رون دے رہے ہیں، خوشی کا موقع دیکھو، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز سے نوازا. اور میں جب کام پورا ہو گیا تو انہوں نے پھر یہاں کرنا کیا؟ جس کام کے لیے آئے تھے اگر وہ کام پورا ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جانا ہی جانا. یہ جدائی کی کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں. یہ گویا کہ وہ گھنٹی بج رہی ہے کہ بربندیز محملہا مرا در منزل لیلا چمن و عیش چوں ہر دم جرس فریاد میدارت کے بربندیز محملہا. اور سامان باندھ لو، بس نکلنا ہے، سامان باندھ لو، نکلنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، اس لیے انہوں نے جو اپنا کام کر دیا اس کے باوجود بھی کیا ہے، ہر لمحہ ہر آن رو رہے ہیں اور اندر ہی اندر گھائل ہو رہے ہیں. اس لیے رب العالمین نے فرمایا میرے بابو آپ تسلی رکھیں، ہاں واتبع ما یوحی الیک واصبر، آپ اسی کی پیروی کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے. اور جب آپ وحی بیان کریں گے تو کوئی لڈو پیش نہیں کریں گے، یہ بھی ذہن میں رکھنا. ہاں پھر خوش آمدید نہیں کہیں گے، سلام. حق مرن، حق کیا ہے؟ کڑوا ہے. جی حق کیا ہے؟ بس صرف آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے رہے، ساڑھے کار جب بڑے چنگے نے، بہت کسی کے خلاف کوئی گل کرتے ہی نہیں. اس نے کبھی حق بیان کیا تو کرے نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حق بیان کریں
اور باطل آپ کے خلاف نہ ہو، ممکن نہیں۔ باطل کو باطل کہیں گے تو حق نکھر کر سامنے آئے گا۔ جب تک آپ باطل کو باطل نہیں کہیں گے، حق کیسے نکل کر سامنے آ سکتا؟ اس لیے فرمایا جب آپ وحی بیان کریں گے، آپ کہیں گے نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا، نہ حبل، کسی کو نہیں مانتا، تو اس سے وہ کیا کریں گے؟ چڑھیں گے، اس پر تکالیف آئے گی تو کیا کرنا؟ وصبر وصبر، کیا کرنا؟ صبر کرتے رہیے، حتی یحکم اللہ، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ رب نے پھر فیصلہ کیا، سب ذلیل اور خوار ہو کر حضور کے قدموں میں آئے اور معافیا مانگی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وہی تھا، وہو خیر الحاکمین۔ الف لام را کتاب محکمت آیاتہ، آگے سورہ ہود ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. الله يشكرك.